نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی نکتہ صوم در بیان کیفیت توسط خلفائے راشدین درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و امت او۔ یہاں سے شاہ صاحب نے تیسرا نکتہ بیان کرنا شروع کیا ہے۔ پہلے دو نکتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیادی نوعیت کیا ہے، اور دوسرے نکتے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے ساتھ مشابہت کی نوعیت کیا ہے خلفائے راشدین کی۔ اب تیسرے نکتے میں یہ بات واضح کر رہے ہیں والے یہی خلفائے راشدین اور صحابہ ہے، تو یہ جو واسطہ بنے ہیں وہ کس حوالے سے بنے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خلفائے راشدین مشابہت رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے لیے ارادہ فرمایا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ جماعت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ تو ارادہ الہیہ بھی صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے، قوت عاقلہ بھی بلند ہے، قوت عاملہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جن جہاد سے تھی، جبریلیت کے واسطے سے تھی یا باقی امور کے حوالے سے تھی، تحمل اعباء نبوت کے حوالے سے تھی، وہ بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ تو 5 مشابہات پیچھے بیان کیے ہیں دوسرے نقطے میں، تو اس نقطۂ نگاہ سے ان کے اندر یہ 5 خصوصیات کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ثابت کرنی ہے کہ خلفائے راشدین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، یہ امت کے لیے واسطہ بھی بنے ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان صحابہ کی طرف ہوئی، قریش کی طرف ہوئی، اور یہ قریش اور ان کی قیادت کرنے والے یہ چاروں خلفائے راشدین یہ امت کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو ان کی امت کی طرف بعثت اور ان کا جو واسطہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یہ اس نقطے کا خلاصہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں باید دانست، جان لینا چاہیے کہ مارا بالقطع معلوم است، ہمیں یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ آنچ مام کنیم، ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں، مثلاً وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن حکیم کی تلاوت، درود شریف اور باقی تمام دعائیں جن کا تعلق عبادات کے دائرے سے ہے، عبادات کے یہ ہم تمام دائرے جو ہم کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، حدود اور قضاء قائم کی جاتی ہیں، جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ جتنے بھی ہم دین اسلام کے نقطۂ نظر سے امور سر انجام دے رہے ہیں، یہ بات قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ امور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، غسل کرنے کا طریقہ سکھایا، تلاوت کا، نماز کا، حج کا، عبادت کا، شادی بیاہ کا، خرید و فروخت کا، لین دین کا۔ تو یہ بات تو قطعی طور پر تمام دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہم جو دین کے عنوان سے جو کام بھی کر رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلمانوں کا فرقہ یا جماعت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ عمومی جو تمام مسلمان کرتے ہیں،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے ہمیں بتائے؟ اس پر تمام امت مسلمہ کا قطعی طور پر اتفاق ہے، وہ سنی ہو، شیعہ ہو یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ پس اب آگے یہ دیکھنا ہے، پس اول سلسلہ و آخر معلوم است۔ تو اب اس کا جو شروع کا سلسلہ ہے کہ کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شروع ہوا اور ہم تک کہاں تک پہنچا، یعنی آج اس زمانے میں ہم نے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شادی بیاہ کرنا ہم نے کس سے سیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ایک سلسلہ ہے۔ اس کا اول بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا، اور اس کا آخر بھی معلوم ہے کہ جس آدمی سے ہم نے یا جس بزرگ سے یا جن رہنماؤں سے ہم نے یہ دین کی بنیادی باتیں سیکھیں۔ وہیں قدر نیز معلوم است بالقطع، اور یہ بھی قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ مائی معانی را بے واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخذ نہ کردہ ایم۔ اس بات پر بھی ہم تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہم نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حاصل نہیں کیا۔ جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ واسطے کے ساتھ ہے، یعنی مثلاً قرآن کی تلاوت کرنا یا احادیث کا پڑھنا بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہیں سنا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ڈائریکٹ رسول سے قرآن سنا، کوئی نہ کوئی واسطہ ہے درمیان میں۔ پس درمیان ما و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وسائط متحقق است۔ تو عقلی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آج ہم جس زمانے میں ہیں ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بے شمار واسطے ہیں، ان واسطوں کے بغیر ہم تک دین نہیں پہنچا۔ اب سوال یہ ہے، سخن درا میں گزرت، گفتگو اس بات میں ہے کہ این وسائط کدام مردم بودا ان، یہ جو واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان ہے، یہ واسطے کن افراد پر مشتمل ہیں؟ کون کون لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں، جن کے واسطے سے ہمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا ہے؟ نیز این قدر معلوم است، اور پھر یہ بات بھی اس قدر ہمیں معلوم ہے کہ در اول امر عالم بکفر و جاہلیت مشحون بود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، دین کا ابتدائی زمانہ تھا تو پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی، جاہلیت سے بھری ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور ترویج کی ابتدا فرمائی، جہاداً و تالیفاً للقلوب، جہاد بڑی جدوجہد اور کوشش کی اور دلوں کو نرم کر کے اپنے ساتھ جوڑا، رفتہ رفتہ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایسی حالت ہم نے مشاہدہ کی کہ پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے اور اسلام کے بادشاہوں کا غلبہ ہو گیا، غلبہ بادشاہان اسلام۔ ہر قطرے، ہر قطر کے اندر، ہر علاقے کے اندر یہ دین اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اس سلسلے کے شروع اور آخر کی یہ حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، یعنی جب آغاز ہوا تھا تو کفر پھیلا ہوا تھا، جاہلیت پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پھیلانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، اور آہستہ آہستہ تمام دنیا میں مسلمان حکومتیں قائم ہوئیں، پوری دنیا میں غلبہ ہوا۔ اور شاہ صاحب کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں ابھی تک مسلمان حکومتیں اور بادشاہتیں موجود تھی، خواہ وہ خلافت عثمانیہ کا زمانہ ہے یا ہندوستان میں مسلمانوں کی مغلوں کی حکمرانی موجود تھی، تو دنیا کے ہر قطر اور ہر علاقے میں دین اسلام غالب تھا۔ سخن درا است، بات اس میں ہے، گفتگو کا دائرہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وسائط حصول ای امر فخیم، یہ بہت
بلند کو کام ہوا کہ دین آہستہ آہستہ چلتے چلتے پوری دنیا میں اس کی حکمرانی قائم ہو گئی، بادشاہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گئے، تو یہ جو اونچا درجے کا کام ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نہیں تھا اور اب ہے، تو کن بزرگوں کی وجہ سے ایسا ہوا، اس پر گفتگو ہم یہاں کر رہے ہیں کہ کون سے وہ بنیادی بزرگ تھے، اینٹ بنیادی کس نے رکھی کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوا۔ ساعت خاطر را در تفحص این وسائط باید گماشت، کچھ وقت ایک گھڑی ہمیں اپنے خیال کو تحقیق و تفتیش میں گھمانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون وہ شخصیات ہیں کہ جو واسطہ بنے اور پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے اور ہر علاقے میں دین کی حکومت قائم کرنے والے رہے۔ اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اول وسائط و اکثر عیشہ در توسط و اعظم عیشہ در منت باید شناخت، پھر جو سب سے پہلے واسطہ بنے اور جو واسطے میں سب سے زیادہ جنہوں نے کردار ادا کیا بڑی عظمت کے ساتھ، عظیم ترین لوگ جو ہیں، ان کا احسان بھی ماننا چاہیے۔ وہ آدمی انتہائی محسن کش ہے کہ جو سب سے پہلا واسطہ، جس واسطے کی بنیاد پر پوری دنیا میں یہ دین غالب ہوا، اس کا احسان نہ مانے۔ تو ہمیں ایک لمحے کے لیے غور و فکر کر کے ان بزرگوں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب نے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ دیکھو ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی مشابہت، پوری مشابہت اس دیوار سے ہے کہ جس دیوار کی ہر اوپر والی اینٹ نیچے والی اینٹ پر رکھی گئی ہے۔ نیچے کی اینٹ ہوگی تو اوپر کی اینٹ رکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیچے بنیاد موجود نہ ہو یا نیچے اینٹیں موجود نہ ہو اور دیوار کی اوپر اینٹیں جو ہیں خلا کے اندر رکھ دی جائیں۔ بدیوارے کہ ہر خشت فوقانی متفرع بر خشت تحتانی است، کہ ایسی دیوار ہے جس کی ہر اوپر کی اینٹ نیچے رکھی جانے والی اینٹ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ وہ معتمد است بر وے، اسی بھروسے پر وہ اینٹ رکھی گئی ہے۔ وہ بھروسہ، وہ اینٹ نیچے والی نکل جائے تو اوپر والی اینٹ خود بخود کیا ہے، گر جائے گی۔ تاکہ تفحص باساس رسد، تو اس طرح جب ہم بھی دیوار کے اوپر کی اینٹ دیکھیں گے تو وہ نیچے والی پر رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اس سے نیچے والی ہوتی ہم جب غور فکر کرتے جائیں گے تو ہمیں نیچے بنیاد نظر آئے گی کہ اگر وہ بنیاد ہے تو پھر ہی اوپر والی دیوار بنی ہے نا۔ اب 1400 سال سے یا 1200 سال سے دین کے مختلف ہر اینٹ ہر زمانے میں رکھی گئی، تو بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، نیچے تک تفتیش کرتے ہوئے جائیں گے نا۔ ہم چنا اسی طریقے سے بالکل قوموں کے جو مختلف زمانے اور اوقات ہوتی ہیں، ان میں ہر قرن جو بعد میں آنے والا ہے وہ مدد لیتا ہے اپنے سے پہلے والی صدی اور قرن پر۔ یہ کسی ملت کا یا کسی سوسائٹی کی تعمیر کا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ ہر بعد والا زمانہ پہلے والے زمانے کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہر معاشرے کے اندر انسان ہے، انسان کے ماں باپ ہیں تو وہ ہوا تھا نا، اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو وہ کہاں سے آتا، اور ان ماں باپ کے ماں باپ ہوئے تھے تو وہ ہوئے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کہاں سے آتے۔ تو معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، جیسے انسانوں کے قرن اور معاشرے ہر بعد میں آنے والی نسل پہلے والی نسل کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر پہلی والی نسل نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتی۔ اور جیسے جسمانی ساخت کی یہ حالت ہے، ایسے ہر قوم کے جو ارتقاء کا عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلی صدی میں جو کسی سماج کی حالت ہوتی ہے اسی کے اوپر اگلے دور کی سماج کی حالت ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا
کہ بالکل ہی ایک نئی چیز پیدا ہو چکی ہو۔ تو ہر بعد والا قرن وہ پہلے والے قرن سے مدد لیتا ہے، اور پہلے والے قرن اور صدی کا احسان ہوتا ہے بعد والی نسل پر، کیونکہ وہ نہ ہوتی تو اگلی نسل تو وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ کہ سبب وصول سعادت دنیا و آخرت گشتہ، کہ وہ پہلے والی نسل ہی سبب بنی ہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نیکی اور نفع کی۔ در فکر اول ہر یکے شیخ خضرا میں دانت۔ ذرا ایک اور مثال دیکھو، ذرا غور و فکر کرو کہ پہلا آدمی جو تربیت یافتہ مثلاً ہے، تو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارا پہلا استاد کون تھا، یا پہلا ہمارا مرشد اور رہنما کون تھا، شیخ تھا جس سے ہم نے تربیت حاصل کی اور جس کے سامنے ہم نے کتاب پڑھی۔ بعد ازاں سر گروہ خضرا، اور پھر اس کے بعد ہوتے 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 جس علم کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیاوی علم ہو یا آخرت کا علم ہو یا دین کا علم ہو، آپ نے کسی شیخ سے پڑھی، استاد سے پڑھی، اس نے کسی اور سے پڑھی، اس نے کوئی اور سے پڑھی، اور جس شعبے میں بھی چلیں، مثلاً علم فقہ میں چلیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً ہوتے ہوتے تمام علم فقہ کی بنیاد حنفیوں کے ہاں جا کر آخر میں کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے جی۔ جتنے بھی فقہائے احناف اور ان سے تربیت یافتہ دنیا بھر میں شاگرد ہیں، وہ اگر پچھلے اپنے اساتذہ کے سلسلے کو تلاش کرتے کرتے جائیں گے تو آخر میں بنیادی اینٹ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ہوگی۔ اور جتنے بھی شافعی نسبت سے کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ چلتے چلتے جو ہے امام شافعی تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر قادری سلسلے کی بات ہو تو جو قادری سلسلے کا سلوک طے کرتے ہیں نسبت قادری، تو وہ جب اپنے اپنے مشائخ کا تذکرہ کریں گے کہ ہم نے فلاں شیخ سے یہ نسبت قادری حاصل کی، اس نے فلاں شیخ سے، تو ہوتے ہوتے آگے جا کر کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یا نقش بندی ہیں تو ان کی خواجہ نقش بند تک کیا ہے نسبت چلی جائے گی۔ یا جیسے چشتی ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تک بات پہنچ جائے گی۔ پھر بعض سلاسل این بزرگاں، پھر یہ تینوں چاروں جتنے بھی سلسلے ہیں ان کے پیچھے بھی ہم تسلسل تلاش کریں گے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں کام کرنے لگے تھے، ان کا بھی کوئی پیر و مرشد تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کے تھے، خواجہ نقش بند کے تھے، تو جب ان کا پیچھے تلاش کریں گے تو وہ آخر میں جا کر سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور اسی طرح جو ان کے معاصرین تھے ان کے ساتھ جا کر قادری سلسلہ جڑ جائے گا، فلانا شیخ ابو سعید ابو الخیر سے جا کر نقش بندی مل جائیں گے، تو وہ ان شخصیات تک بات چلی جائے گی۔ اسی طرح قرائے سبع وہ اپنی قراءت کے اندر جب ان کے تسلسل کے مثلا ہم نے یہ تجوید ہم نے فلاں اپنے استاد قاری سے سنی، اس نے اگلے قاری سے سنی، اس نے اگلے قاری سے سنی، اور ہوتے ہوتے قرائے سبع تک قراءت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ علم کلام کی بات آئے گی تو علم کلام کے تمام سلسلے کہ ہم نے علم کلام فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، آخر میں شیخ ابو الحسن اشعری پر چلی جائے گی۔ ایسے ہی اگر تفسیر کی بات ہوگی تو ہم نے قرآن کی تفسیر علم کس سے سیکھا، فلاں استاد سے سیکھا، اور اس استاد نے فلاں سے سیکھا، ہوتے ہوتے امام ثعلبی واحدی وغیرہ یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر سیرت اور تاریخ کو ہم پڑھنا شروع کریں تو سلسلہ تاریخ کو ہوتے ہوتے محمد بن اسحاق تک پہنچ جائے گا۔ وعلی ھذا القیاس، یہی نہیں بلکہ دنیا کے علوم بھی، یا فارابی تک چلے جائیں گے، یا ارسطو تک چلے جائیں گے، یا افلاطون تک چلے جائیں گے، ہر شعبے کے اندر سلسلہ در سلسلہ پچھلی مرکزی شخصیت تک بات چلی جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اندک پیشتر باید رفت و تأمل درا باید کرد، اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ
کہ این جماعت ہر چند بجمع علم و بہم آوردن آنچ پرگندہ بود از جماع کثیر اخذ نمودہ بودن. یہ جو آخری شخص ہے انہوں نے بھی جو علم حاصل کیا ہے وہ ان لوگوں سے حاصل کیا کہ جو اس شعبے کے متعلقہ امور تھے وہ جو منتشر اور پھیلے ہوئے تھے اس کو ایک علم کی شکل دے دی. اور علم کی جب شکل دی مختلف تو اس تک ہم بات پہنچے کہ کس نے سب سے پہلے اس علم کی بنیاد رکھی. جی جو بھی علم آتا ہے مثلاً تفسیر کا ہے، قرات کا ہے، تصوف کا ہے، تو اس کے سامنے تو مختلف چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، ان تمام کو جوڑ کر اس نے اس کو ایک علمی منہج کے طور پر اختیار کر لیا. دنیا کی جدید ترقیات میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے چیزیں آپس میں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، ان تمام کو جوڑ کر پھر ایک نیا علم مرتب کر دیا جاتا ہے. ہومیوپیتھک میں حانیمان اعظم نے، تو اسی طرح طب کے اندر فارابی اور ابو علی سینا نے، ہاں جی باقی انجینئرنگ کے شعبے میں جنہوں نے آنکھ کا علم، ہاں جی اگر ابن الہیثم نے، مختلف شعبے جو بھی ہیں ان کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی. مختلف تمام چیزوں کو جوڑ کر ذرا اسی تسلسل پر غور و فکر کر لو. بہت سے لوگوں سے انہوں نے حاصل کیا اور اس کو ایک علم بنا دیا. لیکن جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کی بنیاد انہوں نے سلف سے ہی حاصل کی ہے، اپنے پچھلے بزرگوں سے ہی ان چیزوں کو دیکھا، اس سے ماخوذ کر کے اس کو ایک مرتب کر دیا. جو سلف سے حاصل کیا ہوا تھا وہ تو ایک مرکزی تختی تھی، اور اپنی تحقیقات اس میں شامل کر کے اس کی گویا کہ اجمال کی تفسیر بیان کر دی. از قبیل تفسیر، تفسیر مجمل و الحاق الشیء بالشیء لامر جامع، کسی ایک جامع امر کے ساتھ مختلف چیزوں کو کیا ہے ملا کر اس کو ایک پورا ایک مستقل علم کی شکل دے دی. علم حدیث، علم تفسیر، علم احسان وغیرہ وغیرہ، یہ علم بن گئے. آنچ پراگندہ بود بمنزلہ نقش بر لوز، تو وہ اگرچہ مرکزی نقطہ نظر سے تو ایک تختی پر چیزیں موجود تھیں لیکن پھیلی ہوئی تھی، منتشر تھیں. ان تمام چیزوں کو جوڑ کر، یا مثلاً صرف و نحو کے جو عالم جنہوں نے صرف کے تمام قاعدے اور ضابطے جوڑ کر ایک مستقل علم بنا دیا، یا علم نحو کو ایک مستقل علم بنا دیا، یا علم منطق کو ایک مستقل علم بنا دیا. اب یہاں ہم دیکھنا چاہیے کہ ملت محمدیہ میں، دین اسلام میں جو پہلا طبقہ جو واسطہ بنا اور جس نے ان تمام کو مربوط اور ایک جگہ پر منظم کیا منتشر چیزوں کو، اس کی شناخت کرنی چاہیے. وہ منت ایشاں برگردن تمام امت اعتقاد باید کرد، اور ان کا احسان اپنی گردن پر ماننا چاہیے. پوری امت پر انہوں نے احسان کیا ہے تو ان شخصیات کا تعین کرنا ضروری ہے. بعض پھر ایک اور نقطۂ نظر سے شاہ صاحب نے بات کی کہ دیکھو یہ جو واسطہ بننے کا عمل ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں، بانواع بسیار میں باشد. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو روایت کرنے کی ایک قسم ہے. علماء کرام کو ہر شہر میں مقرر کر کے روایت حدیث اخذ کرنے کا ایک قسم ہے. اور ایک قسم قوم کو ترغیب دے کر ان امور کے لیے تیار کرنا تاکہ ان کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو جائے. مثلاً دین کی تعلیم و تعلم کے مدارس بنانا، اور طلباء کے حال پر غور و فکر کر کے ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی عزت اور احترام پیدا کرنا. اور اسی طرح کی ہر وہ چیزیں جو دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے لازمی اور ضروری تھیں، اور پورے دنیا میں زمین میں ان کو پھیلانے کا بڑا دخل ہے اس کام میں کہ دین پوری دنیا میں غالب ہوا ہے. صرف حکومت کے بل بوتے پر تو دین غالب نہیں ہوتا، اس کے مدارس بنائے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیا. جب بھی کسی نظریے کا انقلاب آتا ہے تو اس نظریے کے فروغ کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام، جماعتوں کا اہتمام، اور اس کو پھیلانے کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی عزت افزائی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مل کر غلبے کا عمل ہوتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں
کہ یہ تو ہم نے اصولی بات کر دی کہ وہ اصولی شخصیات کون ہیں جنہوں نے جو طبقہ اولیٰ میں جنہوں نے ان تمام دین اسلام کے عالمی غلبے کے لیے کردار ادا کیا، یہ اجمالی بات ہم نے یہاں کر دی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں چوں ہی کلام مجمل بخاطر نشست، یہ اجمالی بات اگر تمہارے خیال شریف کے اندر بیٹھ گیا ہے، اندکے مفصل تر نگاریم، ہم اب تھوڑی سی تفصیل کر کے بات مزید کھولنا چاہتے ہیں۔ تا معرفت وسائط علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسان گردد، تاکہ علم کے جو بنیادی واسطے ہیں، پہلا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان، یہ تمہیں اس کی معرفت، اس کا پہچاننا آسان ہو جائے۔ وہ آنچ گفتہ شبت، اور جو کچھ ہم نے یہ بات ابھی کہی ہے یہ ایک دستور اور قانون بن جائے ایسے بزرگوں کی شناخت کرنے کے لیے جن کے بارے میں ہم یہاں آگے گفتگو عام طور پر نہیں کی جاتی، تو ہم ان بزرگوں کو کے تعین کے لیے اس کو مزید تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو دین جو پوری دنیا میں پھیلا اس کی اساسیات چند بنیادی علوم پر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت میں سے جو سب سے بڑی وراثت ہے وہ امت محمدہ کو جو ملی ہے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ اعظم میراث از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر امت مرحومہ رسید قرآن عظیم است، سب سے پہلے بنیاد قرآن حکیم ہے۔ وآتا آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس قرآن کا معاملہ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے آخری لمحات تک، زندگی کے آخری لمحات تک یہ قرآن حکیم کسی کتاب کے اندر مرتب اور مدور شدہ نہیں تھا، کسی مصحف میں جمع ہوا اول سے آخر تک نہیں تھا۔ اس کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا، قرآن مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈیوں پر، کہیں کاغذ پر، کہیں پتوں پر، کہیں اس زمانے کی یہی چیزیں ہوتی تھی۔ جیسے کوئی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر فرماتے تھے کہ یہ لکھ لو، اور کاتب صاحب کو جو چیز دستیاب ہوتی تھی، ہڈی، تختی، لکڑی، کوئی بھی چیز، کاغذ واغذ، جو بھی پتے وتے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ابھی تک یہ تمام چیزیں ابھی مربوط طور پر نہیں تھیں۔ مدینہ کی ابتدائی ریاست، وہاں کاغذ کی رسائی اور دوسری چیزوں کی رسائی بہت کم، تو جو بھی چیز دستیاب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اور کاتب وحی اسے اس پر لکھ لیتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ آج اگر یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے دنیا میں کچھ شاعر ہے، اور شاعر جب شعر کہتے ہیں اور جب شعر آنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ رکتا نہیں ہے۔ اس شاعر کے پاس کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو، پرچی ورچی پڑی ہو، حتیٰ کہ سگریٹ کی ڈبی بھی ہو تو اس کے اوپر وہ اپنے شعر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی پتا وتا ہو، کوئی اور ایسی کوئی بھی چیز اس کے سامنے ہو، کیونکہ وہ آورد ہو رہی ہوتی، وہ اس کے اپنے بس کی بات، شعر اس پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گھڑے ہوئے شعر، تو گھڑے ہوئے شعر تو بیٹھ کر آدمی متشاعر گھڑ لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی شاعر ہوتا ہے تو جب اس پر آمد ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ جتنا کہے کہ ہم نے تیرا شعر نہیں سننا، وہ سنا کر چھوڑے گا۔ تو وہی بھی جب آتی ہے نبی پر، وہ اونٹ کی سواری پر آ جائے، وہ کسی کے گھر میں آ جائے، کہیں بھلا ازواج مطہرات کے بستر میں آ جائے، وہ اس کو روک نہیں سکتے، خود نبی بھی روک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ نبی کو کہ تمام قوتوں کو روک کر سٹاپ کر کے وہی وہ قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور جیسے ہی نازل ہو رہی ہے، جیسے آپ کو وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ نے فوراً اسے کیا ہے، کاتب کو بلانا ہے اور لکھوانا ہے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم ضرورت کے مطابق تدریجاً 23 سال میں نازل ہوا۔ کبھی 2 آیتیں ایک صورت کی نازل ہو گئیں، کبھی 4 آیتیں کسی اور صورت کی نازل ہو گئیں۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو آج سمجھنا چاہتے ہیں تو شاعر یا ایسے ہی کوئی منشی، ادیب جسے کہتے ہیں، تو ادیب کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ مضمون جب دماغ میں آیا ہوا ہو نا، تو چاہے بس میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے کہیں بیٹھا ہو، کہیں بھی ہو، ہاں جی، شور شرابے کے اندر بھی ہو، اس کو ادھر ادھر کی توجہ نہیں ہوتی، بس اس کا قلم چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا مضمون ہاں جی جو ہے وہ اس کے انشاءات چل رہے ہوتے ہیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ جب وہ آمد بند ہوتی ہے تو قلم بند ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اس وقت پرچی پرچی کاغذ کوغذ جو ہے ملیا اس کے اوپر انہوں نے لکھ لیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی جیسے کہ آج کل منشی جو ہے منشآت یعنی ادیب جو ہے وہ تخلیقات لکھتے ہیں اپنے مضمون کی، یا کوئی شاعر اپنے قصائد اور مقطعات لکھتا ہے، اور وہ اپنی بہت ساری بیاضات میں کوئی شعر آیا، ایک بیاض پڑی تھی وہاں لکھ لی، دوسرا وقت آیا دوسری بیاض پڑی تھی وہاں لکھ لی، تو مختلف ادھر ادھر بیاضوں میں ہوتے ہیں۔ وصفینہ ہا در دست جماعت متفرقہ گذاشتہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس نے کسی مجلس میں اس پر شعر آیا، اس نے شعر بیان کر دیا، تو وہ کسی اس کی بیاض میں لکھی یا کسی نے کاغذ پہ لکھی، بسا اوقات شاعر کے پاس محفوظ ہی نہیں ہوتی، وہ اس کے کسی جو دیوانے ہوتے ہیں شاعروں کے وہ لکھ لیتے ہیں۔ از عالم روت، اور پھر بیچارہ جس کی ساری شاعری ادھر ادھر پرچیوں پرچیوں اور بیاضوں بیوزوں میں تھی، مختلف لوگوں کے پاس تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، تو ساری شاعری اس کی کیا ہے، بکھری ہوئی پڑی ہے۔ ہاں جی، شاہ صاحب کہتے ہیں اور وہ ایسے ہے بمنزلہ عصافیر، وہ چاروں طرف جو بکھری ہوئی ہے وہ جیسے چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں نا، تو مختلف کوئی ادھر پھدک کے چلی گئی، کوئی ادھر چلی گئی، کوئی ادھر چلی گئی، تو جتنے اس کے دیوانے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی ایک شعر لے گیا، کوئی دوسرا لے گیا، کوئی تیسرا لے گیا، تو اس طرح اگر اندک بادی بجنبت شذر و مذر از ہم متفرق شود، اگر ذرا سی تیز ہوا چلے تو وہ پرچیاں ساری اڑا جائیں گی، وہ ادھر ادھر کیا ہے بکھرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تخلیق کار کے ادبی شاہکارے ہیں یا قصائد ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ تلف ہو سکتے، جیسے چڑیاں ہاں جی ادھر ادھر پھر رہی ہیں، تیز ہوا چلی تو سب بھاگ بھوگ جاتی ہیں ہاں جی اکٹھا ہوئی ہوئی، ایسے ہی یہ جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور قصیدے ہوتے ہیں وہ بھی تلف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض ان کاغذوں کو پانی لگ جائے یا آگ لگ جائے تو یا اس کے جو جس نے وہ قصیدہ کسی شاعر کا اپنے پاس رکھا ہوا کسی عاشق نے وہ خود مر گیا اور اس کی اگلی نسل نے اس کو کیا کہیں سے کہیں پہنچا دیا، تو اس کی ساری شاعری ڈوب جاتی ہے۔ ام سے ذاہب نابود ہو گویا کہ ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھو کہ اگر کسی شاعر کی اس طرح کی شاعری بکھری ہوئی ہو اور کسی ادیب کے اس طرح شاہپارے بکھرے ہوئے ہوں، پھر اس کا ایک اچھا بہترین شاگرد جو ہے وہ کمر بستہ کر لے کہ بھئی اس کا دیوان مرتب ہونا چاہیے، اور عموماً دیوان بعد کے لوگوں نے مرتب کیے ہیں، شاعر تو اسی طرح کی شاعری کر کے چلے جاتے ہیں، دیوان غالب ہو، دیوان میر ہو وغیرہ وغیرہ، بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کیا ہے اپنا دیوان مرتب کر کے جا چکے ہوں۔ شاگرد رشید از میان یاران عزیز، اس کے یاروں میں سے کوئی ایک اچھا شاگرد جمع ہوتا ہے، کمر ہمت بربندت، کمر ہمت باندھتا ہے اور ان تمام کو ایک سلیقے کے ساتھ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ مرتب کر دیتا ہے، ترتیب اچھی بناتا ہے کہ بھائی یہ جو شاعری ہے مثلاً حمد پہلے ہوگی، پھر نعت ہوگی، پھر فلاں ہوگی فلاں ہوگی، اس کی پوری ایک کیا ہے ترتیب بنا دیتا ہے، بترتیب مناسب جمع کنن، اور پھر اس دیوان کے بہت سے خطی نسخے ہاں جی، ظاہر ہے اس زمانے میں تو کوئی چھاپا چھپا نہیں تھا نا کہ کتاب چھپ جائے، تو اس کو پھر لوگوں کو وہ دے کر
جی اس کے لوگ نسخے تیار کر لیتے ہیں اور وہ سب میں وہ دیوان پھیل جاتا ہے۔ نسخہ بسیار سازد و تصحیح کامل بکار برد، اور وہ جو شاگرد ہے چونکہ وہ شعر کے ذوق کو سمجھتا ہے، اپنے استاذ کا جو شعری یا اس کا ادبی جو ذوق ہے یا اس کا سلیقہ ادب یا سلیقہ شعر ہے اس کو وہ جانتا ہے، تو اس شعر کو چونکہ آگے مختلف لوگوں نے لکھا، کسی نے کسی انداز میں لکھ دیا، کسی نے کسی انداز میں لکھ دیا، تو اس کی کتابت اور اس کی جو ساخت وغیرہ اس کے اندر پوری تحقیق اور تصحیح کر کے وہ دیوان مرتب کر دیتا ہے۔ ودر عالم متفرق گردانت، اور پھر پوری دنیا میں وہ دیوان یا وہ ادبی شاہپارہ جس نے بھی لکھا ہے، جی ابو زید سروجی کے سارے مقالات جمع کر کے مقامات بنا دیتا ہے۔ وہ مصنف نے کام کیا کہ اس کو وہ سارے یا جی سبا مولقہ ایک جگہ جمع کر دیے تحقیق و تدوین کے ساتھ۔ تحقیق و تدوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ بنیادی طور پر کیا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، یہ اس کا متن کی تحقیق۔ جی بسا اوقات لکھنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے یا سمجھنے میں نہیں پتہ چلتا، تو تحقیق کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا، جو بھی اس شاعر کے اس کلام کو یا اس ادیب کے اس شاہپارے کو جو پڑھے گا اور اس سے فیض اٹھائے گا، اس کی گردن پر اس شاگرد کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس شاعر کی شاعری جمع کر دی، اس نے اس ادیب کی تمام چیزوں کو جمع کر دیا۔ یہ احسان فراموشی یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کی شاعری کو تمام یا اس کی تمام منشآت کو ایک جگہ پہ جمع کر کے کیا ہے ایک کتاب بنا دی، تو بڑا احسان ہے۔ پس منت این شاگرد رشید بر گردن آنا عظام منشآت و اشعار مستفید شون ثابت است۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ شعر و شاعری کی اور ادبی شاہپاروں کی بات اچھی نہ لگی ہو تو ایک اور مثال لے لو، فقہ کی مثال لے لو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جو 40 رکنی کمیٹی بنا کر فقہی مسائل کی جزیات اپنی زندگی میں لکھیں، وہ سب بکھری ہوئی تھی۔ تو حنفیوں پر محمد بن حسن الشیبانی کا احسان ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی تمام فقہی جزیات کو 6 کتابوں کے اندر مرتب اور مہذب کر کے تحریر کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کا علم، شاید امام ابو حنیفہ اس درجے میں اس کی ترتیب اور تہذیب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تخلیق کار اپنی کام کی وہ ترتیب نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ اس کا دماغ وہ اس علم کے شعبے کی بہت بلند مقام پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے تو اس پر ابھی آمد ہو رہی ہے، وہ تو اس کے مطابق چیزیں تخلیق کر رہا ہے۔ تو یہ جو ترتیب اور تحسین کا کام ہوتا ہے یہ بعد میں شاگرد کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر حنفی کی گردن پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کو کیا ہے مرتب اور مدون کر دیا 6 کتابوں کے اندر۔ اسی طریقے سے امام شافعی کے جتنی فقہی چیزیں تھیں ان کو امام بویتی نے مرتب اور مدون کر دیا۔ ہر شافعی پر امام بویتی کا احسان ہے کہ انہوں نے امام شافعی کے تمام اقوال کو ایک جگہ پر مرتب اور مہذب کر کے پیش کر دیا، یہ ان پر احسان ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یوں ہی اگلی بات سمجھو قرآن پاک کی کہ وَإِن جمع در مسافے ہوما است، یہ جو قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف چیزوں پر بکھرا ہوا ادھر ادھر تھا، جی اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جمع در مصائف ہوا است کہ انا لہو لحافظون، اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور چونکہ اللہ پاک نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ارادہ فرمایا تھا، ایسے ہی ان خلفائے راشدین کی بھی بعثت کا ارادہ فرمایا تھا۔ یہ وہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف شاہ صاحب بار بار ہر جگہ توجہ دلاتے ہیں کہ بعثت جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ کی بھی بعثت ہوئی ہے، بعثتم میسرین۔ تو یہ آپ کے شریک کار ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا قرآن، اب ذمہ داری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ نے اس قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کو کیا ہے مرتب اور مدون کرتے، لیکن اس سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جیسے پوری دنیا میں دین کا غلبہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ میاں کے پاس چلے گئے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، انا لہو لحافظون، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان خلفائے راشدین کو جمع قرآن مرتب کرنے کی ذمہ داری ڈالی، اور انہوں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، بروے منطبق شد۔ یا ایک دوسری آیت، انا علینا جمعہ و قرآنہ، جب قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے پڑھتے تھے۔ تو قرآن نے سورۃ قیامہ میں حدیث بھی ہے ابن عباس کی کہ آپ جلدی جلدی جب پڑھتے تھے تو قرآن نے کہا آپ جلد بازی نہ کیا کریں قرآن پڑھنے میں، جب جبرائیل قرآن پڑھا رہے ہوں تو آپ توجہ سے سنا کریں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں بھی اور کاغذ میں بھی ہم جمع کریں گے، اور اس کی قرأت بھی ہم کروائیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے پیچھے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بخاری کی روایت میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفتگو کرنے سے روک دیا گیا کہ توجہ سے سنا کریں، تیزی اس کے اندر نہ کیا کریں، کیونکہ ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ تو ایک تفسیر ہے، اس کا اگلا مطلب یہ ہے کہ جمعہ و قرآنہ، کیونکہ جمع قرآن کس زمانے میں ہوا ہے؟ وہ ابوبکر و عمر و عثمان کے زمانے میں ہوا۔ یہ ان حضرات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے نگرانی کرنی ہے، ہم نے اس کو ایک مصحف کے اندر جمع کر دینا ہے اور اس کی قرأت کو پھیلانا ہے۔ تو اسی میں اسی بات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جمع قرآن کا کام، اس کی تحریک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوئی۔ اول حرکت دری امر الصدیق اکبر بالتماس حضرت فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اللہ نے یہ بات ڈالی، محدث ہے کہ قرآن کریم مصحف میں جمع ہونا چاہیے۔ ایک جگہ یہ بکھرا ہوا ہے، اس بکھرنے کے بجائے اس کو ایک جگہ پہ کیا ہے مرتب ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر کے پاس تجویز لے کر عمر فاروق گئے، تو شروع میں ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں اس کو کیسے شروع کروں۔ جب عمر فاروق نے بار بار توجہ دلائی اور ابو بکر کا سینہ بھی کھل گیا کہ ہاں یہ ضروری ہے، اور سینہ کھلنے کا مطلب اللہ کی طرف سے القاء ہے نا، اللہ کی طرف سے الہام ہے، جس نے بعثت کی ہے ان کی اگلے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کے لیے۔ تو ابو بکر کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا کام ہم مکمل کر رہے ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کمیٹی بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو جو لوگ قریب ہوتے تھے انہی کے سامنے، اب 1,24,000 صحابہ ہیں، سارے کے سارے ہر وقت تو قریب نہیں رہتے تھے، جو قریب ہوا اس نے وہ آیت سن لی اور وہ آیت اپنے پاس محفوظ رکھ لی، جو کتابت بھی ہوئی وہ بھی ہر ایک نے اپنے پاس۔ تو اس طریقے سے جمع کی گئی تمام آیات، اور اس کی بنیاد پر، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو کہتے تھے کہ یہ آیت لکھ لو اور یہ آیت فلانی سورت کی فلانی آیت کے بعد لکھی جائے گی، تو صورتوں کی ترتیب اور صورتوں میں آیات کی ترتیب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ قرآن پاک کے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور بعد ازاں فاروق اعظم صیحہ بکار برد
حضرت فاروق اعظم نے اس میں بہت زیادہ جد وجہد اور کوشش کی، اور وہ در مواضع مشکلہ مباشر کشف شبہ گشت، اور جہاں جہاں مشکل مقامات میں ان کو مرتب کرنے میں کوئی مشکل پیش آئی تو اس کو کھولا۔ وہ حمل کرد مردم را بر اخذ اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ یہ قرآن حکیم جو مرتب ہو چکا ہے اس کو اخذ کریں، پڑھیں، پڑھائیں اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اور پھر جب حضرت عثمان ذو النورین کے مقابلے زمانہ آیا تو انہوں نے اس نسخے کے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اس کی ماسٹر کاپی محفوظ تھی، ہاں جی، تو اس سے پھر بہت سارے نسخے بنوائے، اور اس زمانے میں جتنی صوبے تھے ان کے گورنروں کو، 10-11 صوبوں کے گورنروں کو وہ نسخے لکھ کر بھجوائے گئے، اور پھر اس وقت اعلان کر دیا گیا۔ تعلیم و تربیت تو عمر فاروق کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا کوفہ میں، کسی کو بصرہ بھیجا گیا، تو انہوں نے مختلف جگہوں پر اس کی تعلیم شروع کر دی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جب کچھ لوگوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو حضرت عثمان نے اس نسخے کو حتمی قرار دے کر باقی جتنی بھی ترتیبیں تھیں وہ منسوخ قرار دے دی، مٹا دی گئی۔ اور پھر ان کے بعد حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس اس قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے میں انتہا درجے کی انہوں نے کوششیں کیں، اور اس طرح یہ قرآن جو ہے یہ مصاحف مطلوع میں مرتب ہو گیا، اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تلاوت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آج پورے مشرق و مغرب کے اندر یہ قرآن ہاں جی پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ثمرہ مساعی جمیل اعشاز، یہ ساری جدوجہد کا جو بنیادی مرکز اور منبع ہے یہ 3 خلفائے راشدین، بلکہ 4، کہ ایک نے مرتب کرنے کا حکم دیا، ہاں جی، ایک نے اس کی ترتیب اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ایک نے اس کو سرکاری طور پر نافذ کر دیا، اور حضرت علی اور ان کے تمام لوگوں نے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ پھر اسی طریقے سے علم قرآن کے حوالے سے قرآن میں بعض مقامات میں اگر اجمال تھا تو ان بزرگوں نے آہستہ آہستہ مختلف تقریبات یا واقعات کے ضمن میں اس اجمال کو کھول کر بیان فرمایا، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے قرآن حکیم کی لغت کی تشریحات بیان فرمائیں، اسباب نزول کا ذکر کیا، اور پھر ایسے بعد میں باقی لوگ جو ہیں قدم بقدم اس کے اوپر قدم رکھتے گئے، یہاں تک کہ مختلف تفسیروں کے نسخے تیار ہو گئے جو دنیا بھر میں پھیلے۔ امام سالبی وغیرہ وغیرہ، ہاں جی، ان کی تمام بنائی ہوئی تفسیر اور ان کی تصنیف جو دنیا میں پھیل گئی۔ اس طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت اول زمانے میں جو نزول قرآن کا زمانہ ہے وہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس سے متعلق سوالات بھی تھے وہ بھی انہی بزرگوں کے ذریعے سے لوگوں امت کے سامنے آئے، کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب کوئی آیت نازل ہوتی اور اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا اور اس سوال کے نتیجے میں اللہ کا حکم آتا تو اس کا سبب بھی یہی بزرگوان بنے۔ مثلاً ایک مثال دی شاہ صاحب نے کہ جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو آدمی برا عمل کرے گا اس کو برا بدلہ دیا جائے گا، تو ابو بکر صدیق نے اس پر سوال کیا، اور اس سوال کے نتیجے میں ایک بہت عمدہ ترین علم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ ابو بکر نے سوال کیا کہ کیا ہم سے کوئی غلطی یا برا عمل سرزد ہو گیا تو ہمیں بھی سزا ملے گی آخرت میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اما انتا، اے ابو بکر تم اور جو مومنین ہیں، خالص مومنین ہیں، ان سے اگر کوئی برا عمل سرزد ہوا تو ان کو تو اسی دنیا میں ہی سزا مل جائے گی،
ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسی مشکل آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو کیا ہوا گناہ ہوتا ہے اس کا بدلہ گویا کہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں حتیٰ تلقوا اللہ ولیس لکم ذنوب، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو مومنین اور خاص طور پر ابو بکر صدیق کو خوشخبری دی کہ اگر آپ سے کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی بھی، گناہ ہوا بھی، تو دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی، لیکن یہ جو قانون بیان کیا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ طے شدہ ہے کہ جس نے بھی برا عمل کر لیا اس کی سزا ضرور ملے گی، خواہ وہ سزا دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ تو مومنین کو وہ سزا بسا اوقات دنیا میں مل جاتی ہے اور آخرت میں وہ پاک صاف ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن وَأَمَّا الْآخَرُونَ، اور جو کافر اور منافق لوگ ہیں ان کے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں، ہاں جی، ان کے گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں، ہاں جی، فَيُجْتَمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ، یہاں تک کہ قیامت کے دن پھر ان کو ان بدعمالیوں کی اکٹھی سزا ملے گی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو ایک نیا مستقل علم ابو بکر صدیق کے سوال کے نتیجے میں سامنے آیا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی حرمت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ بڑی گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہم بین لنا بیان شفائن، اے اللہ بڑی صاف واضح ہمیں حکم دے دے شراب کے بارے میں، کیونکہ شروع کی 2-4 آیات جو پہلے درجے میں آئی تھیں ان میں واضح حرمت کا اعلان نہیں تھا، تدریجی طور پر شراب حرام قرار دی گئی۔ تو یہ عمر فاروق کا سوال ہے، جہاں تک کہ رفتہ رفتہ اجمال بتفصیل انجامید، اس اجمال کی تفصیل سامنے آئی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو کر سامنے آ گئیں، اور جو اشکال یا مخفی باتیں تھیں اس کا پردہ ہٹا دیا گیا، اور واضح طور پر قرآن حکیم کی آیت کا 2 ٹوک مطلب وہ بھی انہی خلفائے راشدین کے سوال اور دعا کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ تو پہلا علم قرآن عظیم ہے، اور قرآن عظیم کی جمع ترتیب پڑھانا اور پوری امت کو ایک قرآن پر متفق کرنا، یہ ان خلفائے راشدین کا کام ہے، یہ اہم ترین واسطہ ہے۔ اس زمانے میں اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج امت منتشر ہوتی، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل ان خلفائے راشدین کے ہاتھوں ہوئی۔ اگلی بات، شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن عظیم کے بعد دین کی اصل اور سرمایہ یقین جو ہے وہ علم حدیث ہے۔ قرآن کے بعد دوسرا نمبر علم حدیث کا۔ و توسط کبرائے امت درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و امت او در علم حدیث بچند وجہ توانت بود، امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان بڑے بڑے بزرگوں کا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا واسطہ بننا جی علم حدیث کے حوالے سے، یہ بھی چند وجہ سے ہے۔ 4-5 وجوہات شاہ صاحب نے بیان کی ہیں کہ ان وجوہات سے یہی حضرات واسطہ بنے ہیں علم حدیث کو بھی مرتب اور مدون کرنے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں حدیث کی روایت کرنے والے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں اس کے مضمون کو پھیلانے والے لوگ ہیں، یعنی چاروں خلفائے راشدین نے احادیث نبویہ کی روایت کی ہے اور اس کو دنیا بھر میں پھیلایا ہے۔ پہلی بات علم حدیث کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ دیگر آنکھیں استخراج نمائند آرا از حامل انہوں نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ دریافت ہوا تو خلیفہ وقت نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی حدیث تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو احادیث جو لوگوں کے پاس سینوں میں محفوظ تھیں وہ ان سے نکلوائیں، ان کو واضح کیا۔ یہ ایک اہم ترین کام ہے، استخراج احادیث کا کام سب سے پہلے ان خلفاء نے کیا۔
کہ حامل یعنی در مسئلہ نازلہ خلیفہ وقت جمع کنت صحابہ را و بگویت، اور ان تمام صحابہ سے کہا کہ کوئی آدمی ہے تمہارے درمیان کہ اس فلاں مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کو یاد ہو تو لائے اور بیان کرے۔ اور پھر اس سوال کو بار بار اس حد تک بیان کیا کہ جتنے بھی حاضرین ہیں وہ خود پوری توجہ سے اسے سنیں۔ اتنا بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث سنائے تو باقی تمام لوگ توجہ سے اس حدیث کو سنیں تاکہ وہ حدیث پھیل جائے۔ تو یہ حدیث جمع کرنے کا حوالہ سے وہ غائبہ را خبر رسد، اور دور تک جو غائب لوگ ہیں ان تک بات پہنچ جائے۔ اور یہ اس لیے بھی بار بار بیان کیا کہ حامل حدیث مشخص شود، کہ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ بھی متعین ہو جائے کہ فلاں آدمی یہ حدیث بیان کر رہا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اکیلا ہے، کیونکہ مجمع عام کے سامنے اس کی حدیث سنتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتاؤ اس مسئلے میں تم حدیث کوئی، اور جب وہ بیان کرتا تھا اگر وہ اکیلا ہوتا تھا تو اور لوگوں کو وہ اجنبی لگتا تھا، دوسرے لوگوں کو نہیں سنی ہوئی بات ہوتی تھی، تو اس سے لوگوں کو اگر کوئی شبہ ہو تو اس پر اس کا شبہ کا اعتراف سامنے آنا چاہیے، اور وہ واضح ہے تو پھر لوگ اس پر اعتماد کریں۔ جیسے مثلا جب مسئلہ پیدا ہوا صدیق اکبر کے زمانے میں کہ جو دادی ہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تو دادی کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے یہاں پورے صحابہ کو جمع کیا گیا، ان سے کوئی رائے لی گئی، مختلف اقوال، تو آخر میں فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ احادیث کی روشنی میں۔ اس طرح فاروق اعظم کے زمانے میں بھی غرہ کے حوالے سے کیا ہے تحقیق فرمائی کہ اس کی دیت کیا ہونی چاہیے، تو وہ دیت کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ پیش ہوا تھا، تو تمام کی آراء لے کر اور تمام کے اقوال لے کر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، پیچھے تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ علم حدیث کا استخراج یعنی احادیث صحابہ سے دریافت کرنے کا عمل، یا طاعون امواس میں جب شام جا رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اگر ایسا تعاون ہو جائے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ مشاورت ہوئی، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو سناؤ۔ تو یہ بعد میں حدیث بھی سامنے آ گئی اور اس کے سارا قانون اور ضابطہ متعین ہو گیا۔ تو ایک خلفائے راشدین کا احادیث کے استخراج سے متعلق اہم ترین کام ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہی خلفائے راشدین ہیں کہ انہوں نے علماء صحابہ کو دنیا بھر میں پھیلایا اور ان کو حکم دیا کہ احادیث کی روایت بیان کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات پر کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سے سنیں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا تعلیم و تعلم کے لیے، معقل بن یسار اور عبداللہ ابن مغفل اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت عمر فاروق نے بصرہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس کے پاس جو ہو وہ بیان بھی کرو، لوگوں کو پڑھاؤ لکھاؤ سمجھاؤ۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف بھیجا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ ابن ابی سفیان کو جو امیر شام تھے ان کے اوپر پورا ایک خط لکھ کر یہ تحریر کیا کہ یہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائیں گے ابو درداء اور یہ عبادہ ابن صامت، ان احادیث سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا، آپ نے حکومت جو ہے وہ ان کی روشنی میں کرنی، یہ تحریر کیا۔ تو اس حوالے سے بھی احادیث کے علم کو فروغ دینے میں ان خلفائے راشدین کا کردار۔ چوتھا اس حوالے سے بھی ان کا کردار ہے کہ ان لوگوں نے خلفائے راشدین نے احادیث کی روایت کرنے کے جو طور طریقے تھے وہ بھی سمجھائے، میتھڈ بھی سمجھایا کہ روایت کیسے کی جائے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ طریقے روایت آموزن و احتیاط دراں باب فرمائیں، اور اس میں کون کون سی احتیاط ضروری ہیں کہ راوی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کا حفظ کیسا ہونا چاہیے،
اس کی عدالت کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کی جو بنیادی شرائط بعد میں محدثین نے حدیث سے صحیح کے لیے راوی کی جو شرائط متعین کی وہ دراصل عمر فاروق ہی کی بیان کرتا تھا۔ پانچویں بات یہ ہے، ان خلفائے راشدین نے خود عمل بھی کیا اس حدیث پر جو اعلانیہ ہوئی، اور وہ حدیث مجمع میں متفق علیہ ہو گئی، اور خلفاء کے عمل نے اس کی تصحیح کر دی کہ یہ روایت صحیح ہے۔ در بسیار از احادیث خواندہ باشی، اور بہت سی حدیثوں میں اسی لیے لکھا گیا کہ فعل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر، کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، ابو بکر نے بھی کیا، عمر نے بھی کیا۔ تو یہ سند بن گئی کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو احادیث کی تصدیق اپنے عمل سے بھی کی۔ پھر احادیث کے مرتب کرنے کے جو قاعدے اور ضابطے تھے، ان میں انہوں نے دریافت کیا کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے کوئی دو گواہ بھی چاہیے جی۔ جیسا کہ ایک آدمی نے آ کر عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی بات کے لیے، 3 دفعہ کھٹکھٹا کے واپس چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں بندے کی آواز آئی تھی، وہ کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے ان کو بلایا، تو کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کے گھر کا 3 دفعہ دروازہ بجایا جائے اور وہ نہ نکلے تو تم واپس چلے جاؤ۔ تو میں واپس چلا گیا۔ اب عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ تم حدیث کی نسبت حضور سے کر رہے ہو تو 2 گواہ لاؤ، کوئی ایک گواہ تو ساتھ لاؤ نا، تاکہ 2 شاہد تو ہوں۔ اب وہ بجائے اپنا مسئلے کے وہ مدینے میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ بھئی کوئی گواہی دے گا میری اس بات کی کہ حضور نے بات فرمائی تھی۔ مختلف مجلسوں میں گئے تو بالآخر ایک مجلس میں پہنچے تو حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہوئے کہ ہاں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آئے تو پھر کیا، تو گیا کہ اخذ حدیث ایسے نہیں کی حضرت عمر فاروق نے، باقاعدہ 2 آدمی جو حضور کی مجلس، اور پھر اس کو جب پھیلا دیا تو سارے لوگوں میں مشہور ہو گئی وہ حدیث۔ چھٹی بات یہ کہ حدیثے کے زیادہ اصل بر کتاب اللہ، وہ احادیث جو کتاب اللہ کے بیان کردہ قانون پر ایک زیادتی ثابت کر رہی تھی، مثلاً حدیث ایمان بالقدر، آج کل یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے والا جو قول ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، یا حدیث معراج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسمان پر گئے اور پورا دیکھ کر آئے جنت دوزخ، یا وہ حدیث جس کا تعلق عذاب قبر سے۔ یہ تمام احادیث ان خلفائے راشدین نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر خود بیان کی جی، اور یہ اشارہ تھا کہ یہ تمام احادیث جو ہیں فلاں فلاں یہ ساری حدیثیں ان پر ایمان رکھنا واجب ہے جی، اگرچہ کتاب اللہ میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، ہر چند آرا در کتاب اللہ نمے یابن، لیکن کتاب اللہ میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے جی۔ یہ کام بھی سب سے پہلے ان خلفائے راشدین نے، عمر فاروق نے خاص طور پر کیا کہ ان احادیث کو برسر عام مجمع میں بیان کر کے اس کو مشہور کر دیا اور کہا کہ یہ واجبات دین میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو یقینی طور پر مانا جائے، ایسے عذاب قبر کو تسلیم کیا جائے، ایسے ہی کیا ہے تقدیر والے مسئلے کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ یاون این روایت ہما احادیث است اجمالاً و تصحیح و تقویت آست، تو انہوں نے ان روایات کو، احادیث کو اجمالاً بھی بیان کیا، تصحیح بھی کی، اس کو مضبوطی بھی کی، کہا کہ یہ دین کی ضروریات کے قبیلے میں سے ہیں، اس لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ یہ منکرین حدیث سب سے پہلے انہی احادیث کے اوپر اوٹ پٹانگ اپنی تباہ آزمائی کرتے ہیں۔ اب جب تک وہ درمیان کے جو خلفاء جو جانشین ہیں نبی کے، ان کی بات کی بڑی جو اہمیت پیدا کر کے امت میں تسلسل سے چلی آ رہی ہے، اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ 7واں یہ پہلو ہے احادیث کے جمع کے حوالے سے کہ احادیث کے مضامین کو ان خلفائے راشدین نے اپنے خطبوں میں، جو جمعے کے خطبے ہوتے تھے یا اس کے علاوہ خطبات ہوتے تھے، ان میں بیان کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، تاکہ اصل حدیث
ہاں جی، بعام موقوف خلیفہ قوت یابد، کہ وہ اصل حدیث گویا کہ خلیفہ کے بیان کے نتیجے میں کم از کم اور نہیں تو موقوف حدیث تو ہو گئی نا، چاہے وہ مرفوع نہ بھی ہو۔ بالفرض اگر رفع پر بھی کوئی اعتراض کسی کو ہو تو موقوف حدیث کے حوالے سے اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات کی طرف شاہ صاحب نے متوجہ کیا ہے احادیث کے ضمن میں، جو منکرین حدیث بڑی خرابی پیدا کرتے ہیں، اور جو دوسرے اپنے آپ کو اسلامی فرقے والے کہتے ہیں وہ بھی یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہی، یارانے، میرے کچھ ایسے دوست یار ایسے ہیں، یہ مخالفوں کو بھی یار کہا جا رہا ہے، یارانے کہ بغور سخن نمے رسن، کہ وہ گفتگو کے اندر غور و فکر تک نہیں پہنچے، در بند آنکھیں در متفق علیہ از حضرت صدیق صحیح نہ شد مگر شش احادیث۔ یہ منکرین حدیث بھی اس طرح کی زبان درازی کرتے ہیں کہ جی جو صحیح بخاری یا مسلم جو صحیح احادیث ہیں ان میں ابو بکر سے بخاری اور مسلم میں صرف 6 حدیثیں مروی ہیں، تو خلفائے راشدین کی آپ بات کرتے ہیں علم حدیث کے تناظر میں، اور کل 6 حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہیں بصیحتنا رسید، مگر قریب اچھا اسی طرح فاروق اعظم سے اگر دیکھیں تو 70 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، 70 حدیثیں ہیں جو عمر فاروق سے مروی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ تو وہ گنتی اور تعداد کو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر سے صرف 6 حدیثیں اور عمر فاروق سے صرف 70 حدیثیں، تو یہ گنتی اور عدد کے پیچھے جو پڑے رہتے ہیں اس کی طرف تو توجہ ہے ان کی، لیکن بات نہیں سمجھتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایرا نمے فہمن و نمے دانن، یہ لوگ بات یہ نہیں سمجھ رہے اور یہ بات ان کے علم میں نہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام علم حدیث را اجمالاً تقویت دادا و اعلان نمودا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے مرفوع روایات، خود ابو بکر تو بہت ہی احتیاط کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کی طرف الفاظ کی نسبت بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، عمر فاروق کا بھی یہی حال تھا، لیکن مجموعی پورا علم حدیث جتنی بھی صحیح حدیث جو بھی مروی ہیں ان کی تصحیح اور تقویت کا کام عمر فاروق نے کیا، تو یہ تصحیح کا مطلب تو یہ کہ ساری حدیثیں انہیں کی مہر یافتہ ہے، ان کی صحت کی بھی حدیثیں، یہ روایت سے صرف کیا بات ہوگی، جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے اگر اس کی تقویت کا کام عمر فاروق نے بیان کر دیا، اس کی اہمیت بیان کی اور احادیث کو جمع کرنے، اس کی ترتیب کرنے، اس کو روایت کرنے کا حکم جاری کیا، تو کل ذخیرہ حدیث کی تصحیح کر دی۔ اس تصحیح کے پہلو کی طرف توجہ نہیں ہے، گنتی کی روایات کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو عدد نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ علم حدیث کو بنیاد بنا کر ان خلفائے راشدین نے کیا کردار ادا کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 2 علم ہو گئے، قرآن کے بعد علم حدیث، تو علم حدیث کے فروغ میں بھی بنیادی کردار ابو بکر و عمر و عثمان اور علی کا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بات قرآن عظیم و سنت اعظم علوم و اشد آہاں در احتیاج، ضرورت کے اعتبار سے سب سے شدت کے ساتھ جس علم کی ضرورت ہے اور عظیم ترین علم ہے وہ علم فقہ ہے۔ امت محمدیہ میں تیسرا اہم ترین علم قرآن و حدیث کے بعد علم فقہ و اعظم توسط قبرائے امت درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و سائر امت او در فقہ است۔ فقہ کے باب میں ان خلفائے راشدین اور امت کے درمیان ان کے واسطہ ہونے کا پہلو یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ خلفائے راشدین نے طرق اجتہاد را تعلیم فرمائے، اجتہاد کرنے کے طریقے سمجھائے، تعلیم دیے۔ فقہ نام ہے اجتہاد کا،
تو اجتہاد کیسے کیا جائے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا میتھڈ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ مثلاً بیان کند انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دلائل اربع کی ترتیب کیا ہوگی، ترتیب ادلہ اربع بیان کیا، اور ایسے ہی ترتیب سنت کتاب اللہ پر، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا۔ اسی طرح کتاب اللہ کے کسی عام لفظ کی تخصیص کیسے ہوگی کسی خاص سنت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کتاب کے اندر قرآن کے کسی جملے میں اجمال ہے تو اس کا حل کیسے ہوگا، مفصل سنت کے ذریعے سے اس اجمال کی تفصیل سنت کیسے بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق نے ایک مکمل طور پر اس حوالے سے گفتگو کر کے اسے واضح کیا۔ تو علم فقہ کی بنیاد اجتہاد پر ہے، اور اجتہاد کا طریقہ، اس کا میتھڈ، اس کے پروسیجر، اس کے باقی امور جو ہیں وہ ان خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں متعین کیے۔ گویا کہ علم فقہ کے حوالے سے بھی یہ کیا ہے، واسطہ ہے۔ ان کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے تو علم فقہ بھی غائب۔ پھر ایک اور بات بھی، اعظم توسط سب سے بڑا واسطہ ہونے کا پہلو یہ ہے کہ مسائل مجتہد فی جو تھے، جن میں مجتہدین اپنے اپنے اجتہادات پیش کر کے رائے دیتے تھے، تو ان مجتہد فی مسائل کو اجماع کی سرحد تک پہنچا دیا۔ مثلاً قرآن و سنت سے ایک مسئلہ ایک فقیہ نے ایک اخذ کیا، دوسرے نے دوسرے انداز میں، تیسرے نے تیسرے انداز میں، اور اب تمام صحابہ کو جمع کر کے جب عمر فاروق نے تمام کی آراء لے اور اس کے بعد ایک اجماعی فیصلہ کیا تو وہ گویا کہ اجماع بن گیا۔ وہ اب ایک آدمی کی رائے نہیں، ایک فقیہ کی رائے نہیں بن گئی، بلکہ پوری صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ بسرحد اجماع رسانت تا اختلاف از امت بر انداختہ شود، تاکہ امت میں سے اختلاف ختم ہو جائے اور تمام امت ان مسائل کے حوالے سے حجت پر قائم ہو جائیں۔ پھر واسطہ ہونے میں سب سے اہم ترین عمل یہ بھی ہے کہ جتنے بھی عبادات کے مسائل، شادی بیاہ کے، خرید و فروخت کے، فیصلوں کے، تاریخ اور سیر کے جتنے بھی نئے مسائل سامنے آئے تو ان میں اجتہادات کا طریقہ متعارف کرایا، اور اس مسئلے کا جواب پوری دنیا میں پھیلایا سرکاری طور پر دور دراز کے لوگوں تک، تاکہ اس کا ادراک ہو جائے اور ساری امت اس ایک مسئلے پر متفق ہو جائے۔ سب سے بڑا کام تو یہی ہوتا ہے کہ قانون یکساں ہو اور تمام لوگ اس پر متفق ہو جائیں۔ تو یہ اس تناظر میں جو فقہ کے فقہی جزیات اور مسائل تھے، ان پر پوری امت کو متفق کرنے میں بطور واسطہ کے جو کردار ادا کیا وہ ان خلفائے راشدین نے کیا۔ 3 علم ہو گئے۔ علم فقہ کے بعد چوتھا اہم ترین علم علم احسان ہے، تصوف جسے کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فقہ کے بعد عظیم ترین علم میں علم احسان ہے۔ اعنی، شاہ صاحب کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ آج کل جس کو علم سلوک کہا جاتا ہے، جی اس کا نام علم سلوک رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ قوت القلوب مکی صاحب کی، احیاء العلوم جو امام غزالی کی، اس علم سلوک و احسان میں کتابیں مرتب کردہ موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی سب سے بڑا جو عظیم ترین واسطہ کبرائے امت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی ان ہر 2 علوم کو آگے منتقل کیا ہے۔ یعنی جو علم الاحسان کے نتیجے میں نسبت یا حالات اور مقامات تھے، وہ ان خلفائے راشدین پر اپنی جسمانی حالت کے اعتبار سے بھی ان اخلاق کے یہ حامل تھے، زبان حال بھی ان پر یہ چیز طاری ہوئی، اور زبان سے بھی قال سے بھی انہوں نے ان باتوں کے احکامات دیے۔
اور وہ مقامات و احوال جو اس علم سلوک و احسان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی لوگوں کو تعلیم دی، اور اپنے یاران کے اندر اس کی ترتیب بیان کی، بہرد و زبان و از وے علوم در آفاق شہرت گیرن، اور انہی کی وجہ سے وہ علوم دنیا بھر میں لوگوں تک پھیلے علم احسان کے۔ و آقاسی و ادانی اعضا مستفید شون، دور قریب کے تمام لوگ ان سے مستفید ہوئے، جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں دری کتاب ہا، ان دونوں کتابوں میں، قوت القلوب میں بھی اور احیاء العلوم جو غزالی کی ہے اس میں بہت ساری باتیں حضرات شیخین ابو بکر و عمر سے نقل کی گئی ہیں۔ گویا کہ علم تصوف اور احسان کی بنیاد بھی انہی ابو بکر و عمر و عثمان نے مرتب اور مدون کی ہے، جیسا کہ آگے آ کر تفصیل آئے گی کہ عمر فاروق نے علم الاحسان کے بنیادی امور کیسے طے کیے گئے، تو سلوک عمر یا احسان عمر آگے بیان کریں گے مستقل رسالہ۔ پانچواں علم، ان چار علم کے بعد پانچواں اہم ترین علم دین محمدی میں وہ علم حکمت ہے۔ بعد عظیم مراتب علم حکمت است، قرآن، حدیث، فقہ، علم احسان، علم تصوف، اور پانچواں علم علم حکمت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں علم حکمت کیا ہے؟ بیان اخلاق فاضلہ و ازداد و تدبیر منازل و سیاست مدن و قواعد کلیہ این فنون باقتضاء تجربہ و عقل۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل اور حکمت کی اساس پر حکمت عملی کے تین شعبے ہیں۔ حکمت عملی کے تین شعبے دنیا بھر میں طے شدہ ہے ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے۔ حکمت عملیہ کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو تین چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک تہذیب اخلاق، افراد اور اشخاص کے نفوس کو مہذب کرنے اور اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانے والا عمل۔ حکمت عملی کا پہلا دائرہ اپنی شخصیت کے اخلاق کو درست کرنا ہے، تہذیب اخلاق۔ اور دوسرا حکمت عملی کا دائرے کا تعلق ہے تدبیر المنزل، گھر اور اس کی ضروریات سے متعلق پیشے، معاشیات اور لین دین، خرید و فروخت، رہن سہن، گھریلو پورا نظام، اس کی عملی طریقہ کار کیا ہے، یہ حکمت عملی کا دوسرا جز ہے۔ اور تیسرا جز حکمت کا سیاست مدن، قومی سیاست اور بین الاقوامی سیاست، اس کے امور اور اس کے تقاضے، اس کی حکمت، تو اس کو علم حکمت کہتے ہیں۔ تو علم حکمت کے یہ تینوں شعبے، اور یہ تینوں شعبے کا تعلق تجربے سے ہے اور عقل سے ہے، تجربات کی بنیاد پر جو دریافت کیے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ان حضرات کے ذریعے سے ہی دنیا میں متعارف ہوا، اسی حکمت ہی کی اساس پر انہوں نے ریاستیں اور بادشاہتیں یا خلافتیں قائم کیں، اور اس کے مطابق پوری دنیا کا عملی نظام، سیاست کا، نظم و نسق کا انہوں نے قائم کیا۔ تو یہ 5 بنیادی علوم ہیں، اور 5 بنیادی علوم میں امت محمدیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی لوگ واسطہ ہیں۔ سیاست کا منہج وہ ہے جو عمر فاروق نے اختیار کیا تھا، جو ابوبکر صدیق نے اختیار کیا تھا، جو عثمان غنی نے اختیار کیا تھا۔ بعد کی تمام خلافتوں نے ان اصول انتظام کو پیش نظر رکھا جو ان خلفائے راشدین نے جن کا تعین کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب اس تفصیل سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ 5 بنیادی دینی علوم ہیں، اور یہ ان حضرات کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں، یہ واسطہ بنے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں چوں یہ تفصیل لا شناختی، تم نے اگر یہ تفصیل اچھی طرح سمجھ لی ہے، اکنو فکر را درا خوض فرما کہ در زمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاد عرب مفتوح شدہ بود نہ بلاد عجم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب آپ غور فرمائیے، خوض فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف بلاد عرب فتح ہوئے تھے،
جزیرۃ العرب فتح ہوا تھا، بلاد عجم قیصر و کسریٰ اور فارس و روم یہ فتح نہیں ہوئے تھے۔ بعض در آخر حیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آخری زندگی میں مسلمہ کذاب کا فتنہ پیدا ہوا تھا، اسود عنسی کا۔ مسلمہ کذاب نے تو مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا دیں تو میں سارے لوگ مسلمان ہو کر آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، درخت سے اتاری ہوئی ایک معمولی سی شاخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ سے کہا کہ یہ شاخ بھی اگر تو مانگے نا مجھ سے تو میں یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو خلافت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ فتنہ آپ کے آخری زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ اسود عنسی نے بھی یہی بات شروع کر دی تھی، تو یہ دونوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اسی طرح صفائی اسلام را مقدر ساخت، انہوں نے نبوت کے دعوے کر کے اسلام کی جو صاف شفاف تعلیمات تھی ان کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ رخنہ، یہ کدورت مزید بڑھ گئی، فتنہ ارتداد پیدا ہوا۔ تو مرتدین جگہ جگہ سے قبیلے مرتد ہونے لگے، تو قیام بقتال مرتدین کے کرد، وہ مرتدین کے ساتھ جنگ لڑنے کا عمل جس بزرگ نے اختیار کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ 5 علوم تو غالب کیے ہی کیے، لیکن سب سے اہم کام ہے کہ جو بلاد عرب بھی فتح ہو چکا تھا وہاں بھی حکومتی رٹ کو چیلنج کر دیا گیا۔ یعنی جتنا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہوا، وہ اس میں جو حکومت قائم ہوئی تھی تو اس حکومت کا نظام کی اندر بھی یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ لوگ جو ہے مرتد ہو رہے ہیں۔ تو اب اس دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو کچل کر جو حکومتی رٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح دین کے صورت میں قائم کی تھی اس کو مضبوط کیا۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہی وہ بنیاد بنی کہ آگے چل کر روم اور فارس وغیرہ کو فتح کیا گیا۔ اگر یہاں اس وقت یہ ریاست مدینہ کی حکومت ختم ہو جاتی اور ادھر ادھر کے قبائل سر چڑھ کر باغی ہو چکے ہوتے تو پھر فاتح روم و فارس کس خواب میں دیکھی؟ یہ بنیاد تھی۔ تو گویا کہ فارس اور روم کی فتح بھی ابو بکر صدیق کی اس فتنہ مرتدین کے مقابلے میں جد و جہد اور کام تھا، تو یہ اس کا بھی بڑا احسان ہے ابو بکر صدیق کا۔ اور پھر اس کے بعد فارس اور روم کی فتح کے اندر پوری توجہ اور از کے وجود گرفت و اتمام آن در عہد کدام کس واقع شد۔ تو یہ کس کے زمانے میں یہ توغل ہوا، کس نے یہ فتح روم اور فارس کا سارا کام کیا؟ تو جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ عمر فاروق کے زمانے میں ہوا۔ کب فتح ہوا؟ قیصر و کسریٰ کو شکست ہو کر پوری دنیا بلاد عجم وہ اس حکومت کے اندر آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک یہاں بڑی اچھی بات کہی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بحقیقت تمام زمین اس زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، پوری زمین کو اگر ہم کسی مثال سے سمجھنا چاہیں تو معاملہ یہ تھا کہ پوری زمین ایک پرندے کی طرح تھی، بمنزلہ مرغے بود، ایک مرغ اور ایک پرندے کی طرح مانند تھی کہ اس کا سر عراق میں واقع تھا، سرش عراق، اور اس کے 2 پر فارس اور روم تھے، رومۃ الکبریٰ قیصر اور ادھر کسریٰ ایران، یہ اس کے 2 پر۔ یعنی سیاسی مثال اگر دنیا کی کرۂ ارض کی دیکھنا چاہیں تو عراق اس کا سر تھا اور فارس اور روم اس کے 2 پر تھے اور اس کے 2 پاؤں تھے۔
اس مرغے کے دو پاؤں، ایک ہندوستان اور ایک فرنگستان۔ یا شاہ صاحب نے اگلا جملہ استعمال کیا ہے، یا ہندوستان اور ترکستان، ترکوں کا علاقہ، یہ اس کے پاؤں تھے۔ تو سیاسی نقطہ نظر سے پوری دنیا پر نظر ڈالے تو یہ ایک پرندے کی شکل میں تھی، اس کا سر، بلاد عجم کا یہ سر، عراق، دونوں طرف پر فارس و روم، اور دونوں طرف پائے ہندوستان اور فرنگ، یورپ کا دور کا علاقہ۔ یہ سیاسی حالت تھی بلاد عجم کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ ہرمزان جو وزیر تھا کسریٰ ایران کا، اور وہ جب گرفتار ہو کر حضرت عمر فاروق کے پاس اسے بھیجا گیا اور مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق نے اسے اپنا سیاسی مشیر بنایا، اس نے یہ بات کہی تھی حضرت عمر فاروق سے، پیچھے بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس نے اس طرح بیان کیا۔ تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا دیکھو، ایک بڑی پتہ کی بات پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، شاہ صاحب کی یہاں لکھی ہے شاہ صاحب نے کہ دیکھو وہ مرغ، اس کا سر کس نے کچلا؟ عمر فاروق، جنگ قادسیہ میں سر کچلا گیا، اور دونوں بازوؤں کو شکست کس نے دی؟ دونوں بازو، فارس اور روم، یہ بھی عمر فاروق نے۔ رومۃ القبریٰ میں کیسر کو شکست دی، اور ادھر کسریٰ ایران اور اس سے متعلق فارس کی جو 1000 سالہ حکومت تھی اسے ختم کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں بزرگوں نے، ابو بکر و عمر کے زمانے میں سر بھی کچلا گیا اور دونوں پر بھی توڑ دیے گئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 پاؤں رہ گئے تھے، اور تمہیں 1400 سال ہو گئے، وہ 2 پاؤں نہیں توڑے جا سکے تمہارے سے۔ ہندوستان میں ہندو مت کا جو پورا پاؤں تھا، اور ایک فرنگستان کا کیا ہے، انگریزوں کا پاؤں تھا۔ ہمیں 2 پا کہ از دست تصرف ایشاں، باقی ماندہ بود تا حال کوفتہ نشد۔ یہ 2 پاؤں جو ہے جو ابو بکر و عمر کے زمانے میں نہیں توڑے گئے، آج تک تمہارے سے نہیں ٹوٹے۔ شاہ صاحب تو اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، شاہ صاحب کے بعد اب بھی نہیں ٹوٹے گئے۔ اور دونوں پہ فرنگیوں نے اور اس خطے کے وہ لوگ جو ان کے زیر اثر آ کر آج تم اس پورے عرب پر بھی قبضہ کر لیا اور پورے بلاد عجم پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایران کا بھی گھیراؤ کیا، پوری دنیا کا گھیراؤ کر دیا، یہ پاؤں ہی پھیلتے 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 پورا علاقہ قبضہ کر لیا۔ تو تمہاری بنیاد، یعنی جو چیز وہ 2 حضرات کر گئے، کیسر و کسریٰ کی شکست سیاسی نقطہ نظر سے وہ ان کے زمانے میں ہو گئی، اور جو 2 پاؤں نہیں توڑ سکے وہ تو آج تک کیا ہے، تم نہیں توڑ سکے۔ بلکہ الٹا وہی فرنگستان انگریز ہے وہ، اور ادھر کا رجت پسند یہاں کا ہندو جو ہے وہ ساتھ مل کر انہوں نے کیا کر دیا، اس پورے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کوفتہ نشد واگر بر تو امر مشتبہ شود، یہ شیعہ دوستوں کو مخاطب کر کے شاہ صاحب بات بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ ساری گفتگو کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی تم پر یہ معاملہ مشتبہ ہے، ونہ دانی کہ واسطہ اول بلوغ او کدام شخص بودا است، اگر ان حضرات میں سے کون سا شخص پہلا واسطہ ہے، اول نمبر کس کا ہے، اگر ابھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان 3 افراد میں سے، تو میزان بدست تو دہیم، ہم ترازو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور وہ میزان یہ ہے، ترازو کا پلڑا جس سے پیمائش لے کر اول بنیادوں پر کس کا پہلا نمبر ہے، اگر یہ ترازو تیرے پاس ہم دے کر تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ذرا تول، کہ نظر کنی بجمع کہ از یک شخص روایت نہ دارن،
و اصلاً ہمت خود برعکس علم از وے نہ گماشتان، کہ ایک آدمی روایات کو مثلاً نہیں جانتا، ہاں جی، اپنی اس نے پوری ہمت علم کو حاصل کرنے میں توجہ نہیں دی، اگر علم درمیان ایشا کما ینبغی بیابی بداں کہ واسطہ اول مرد دیگر است، یہ ایک قانون بیان کر دیا شاہ صاحب نے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص سے کوئی چیز اخذ علم کیا ہی نہیں اور اس سے کوئی روایت وہاں موجود نہیں ہے اور پھر بھی وہاں علم موجود ہے، تو پھر تعین کرنا پڑے گا نا کہ اس کا پہلا بندہ کون ہے۔ مثلا ایک مثال سے بات آگے سمجھائی، مثال آ کے کہ تمام اہل شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اور تمام اہل مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے ان کے زمانے سے لے کر اب تک، اتفاق ہے ان 11,1200 سالوں میں کہ اس پورے خطے کے کسی بھی آدمی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت ان کے ہاں نہیں ہے۔ ان کے ہاں جتنی بھی روایات ہیں وہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں یا عمر بن عاص سے، لیکن اس کے باوجود یعنی یہ ایک سوال کا بہت گہری بات کہہ دی یہاں صاحب کہ بھی چلو باقی معاملات تو الگ سے ہیں، لیکن یہ جو تصوف جو صوفیوں کا ہے یہ تو پوری دنیا میں حضرت علی سے آیا ہے، اس کے تو پہلے مبلغ جو ہیں، پہلا واسطہ جو ہے وہ علی کا پہلا نمبر ہے، کیونکہ تمام مشائخ کے سلسلے گھوم پھر کر کیا ہے حضرت علی پر ختم ہو جاتے ہیں شجرات۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو بات سنو کہ یہ اہل شام اور اہل مصر کو تو حضرت علی سے کوئی روایت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان علاقوں میں شام میں بھی مصر میں بھی بلکہ آگے اندلس میں بھی جہاں بنو امیہ ہی کی خلافت 800 سال تک اسپین میں رہی ہے، اس پورے علاقے میں علم سلوک اور احسان موجود ہے، زہدیات زہد و تقوی کے بزرگ جی اور سلسلے وہاں موجود ہیں، علم سلوک بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے اور پورے طریقے سے پایا جاتا ہے، تو لیکن حضرت علی سے تو ان کا سلسلہ نہیں جڑتا، تو پھر کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم احسان کا بانی بھی حضرت علی سے پہلے والے خلفائے راشدین ہیں، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق۔ بھائی ان تک بھی تو پہنچا، پوری دنیا میں علم سلوک و احسان پھیلا ہوا ہے، لیکن علم سلوک و احسان ان کے واسطے سے حضرت علی کے واسطے سے نہیں ہے اور امیر معاویہ کے واسطے سے ہے یا عمر بن عاص کے واسطے سے ہے یا دیگر صحابہ کے واسطے سے ہے، تو ضرور ان تک جو علم احسان آیا ہے وہ ان چاروں خلفائے راشدین میں سے ضرور حضرت علی سے پہلے والے خلفاء کے واسطے سے آیا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات کی طرف شاہ صاحب نے کہا، ترازو میں تمہیں پکڑوا دیتا ہوں، تول کر تم بتا دو کہ اول علم حدیث علم احسان جو ہے پوری دنیا میں کس سے پھیلا؟ درمیان ایشا یافتہ میں شود بوفور بحقیقت مبلغ ایمانی پیش از حضرت مرتضیٰ دیگر بوداست، یعنی عمر فاروق۔ اسی کو آگے شاہ صاحب ہاں جی عمر فاروق کا تصوف ہے عمر پر رسالہ آگے لکھا، فتأمل غور و فکر کرو توجہ سے، کیونکہ مقصد بات سمجھنا سمجھانا ہے، کوئی مناظرے بازی نہیں ہے، غور و فکر کرو۔ پس چوں ای سہ نکتہ مبین شد، یہ 3 نکتے آپ کو اگر سمجھ میں آ گئے تو نوبت رسید کہ اب یہ موقع آ چکا ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے مناقب بیان کرنا شروع کریں، اور جب ہم بیان کریں تو شاہ صاحب کہتے ہیں گوش بآواز باید بود، اپنے کان ہماری آواز کی طرف متوجہ رکھنا، گوش کان اپنے بآواز باید بود تا در ضمن سرد قصہ بقدام خصلت اشارہ نمائن، تاکہ جب ہم قصہ بیان کر رہے ہوں نا
تو اس کے ضمن میں ہم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس خصلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ قصے کوئی عام نہیں ہے کہ بس قصہ کہانی کی صورت ہو، ہر قصے کے ضمن میں ہم جس خصلت اور جس کیفیت اور جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کان اگر ہماری آواز کے ساتھ ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو معاملہ گزر جائے گا۔ اس لیے اب آئندہ سے آپ کے سامنے وہ مناقب بیان کریں گے، اور پھر شاہ صاحب نے آگے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب جمیلہ اور معاصر وغیرہ بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر کل سے گفتگو۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔